بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، سعودی عرب کے اندر امام مسجد نے جمعہ کی نماز کے دوران کعبۃ اللہ اور مسجد نبوی کو بند کرنے کے فیصلے پر گفتگو کی، جس کے بعد سعودی حکام کی جانب سے امام مسجد کو گرفتار کر لیا گیا۔ ابھی جمعہ کی نماز ختم نہیں ہوئی، امام مسجد ممبر سے نیچے نہیں اترے، خطبہ جمعہ کے دوران ہی امام مسجد کو گرفتار کر کے سیدھا جیل کی طرف منتقل کر دیا گیا۔ دوستو، ابھی میں آپ کو لائیو ویڈیو دکھاتا ہوں، باقی تفصیل ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں۔ دوستو، آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا، اب آپ کو اس بات کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ سعودی عرب کے اندر کوئی بھی عالم، امام مسجد اپنی مرضی سے قرآن اور حدیث کے مطابق گفتگو نہیں کر سکتا۔ دوستو، سعودی عرب میں ہر جمعہ کو تمام سعودی عرب کی مساجد میں خطبہ جمعہ ایک کاغذ کے ورق پر لکھ کر تمام مساجد کے علماء کو دیا جاتا ہے۔ وہی مسئلے اور مسائل امام مسجد لوگوں کو پڑھ کر سناتے ہیں جو اس کاغذ پر لکھے ہوتے ہیں۔ کسی عالم کو اپنی علمی تحقیقی اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں گفتگو کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اگر کوئی امام مسجد، اگر کوئی عالم سعودی عرب کے حکام کے خلاف گفتگو کرتا ہے تو اسے فوراً گرفتار کر لیا جاتا ہے، جیسا کہ آپ نے ویڈیو کے اندر دیکھا ہے۔ دوستو، آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس وقت مسجد نبوی اور کعبۃ اللہ کو مکمل طور پہ بند کر دیا گیا ہے، بس کچھ لوگوں کو وہاں نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ سعودی حکام کے اس فیصلے کو تمام علماء کرام صحیح نہیں سمجھتے، کیونکہ اس فیصلے کے برعکس ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور قرآن کی آیات ہیں، کیونکہ سعودی حکام نے کرونا وائرس کے خوف سے مکہ اور مدینہ کے اوپر پابندی لگائی ہے۔ تمام لوگوں کو گھروں سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے، حتیٰ کہ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے بھی لوگوں کو مساجد کی طرف جانے کی اجازت نہیں ہے۔ سعودی حکام کے اس فیصلے کی دوسری طرف ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اور ان کی احادیث ہیں۔ حدیث میں آتا ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے لیے دعا کی تھی کہ اللہ، میں تجھ سے مدینہ کے لیے دعا مانگتا ہوں، اس سے بیماریوں سے پاک کر دے۔ دوسری طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لیے دعا کی تھی، اے اللہ، میں مکہ شہر کے لیے دعا کرتا ہوں، اس سے بیماریوں سے پاک کر دے اور اس کے رہنے والوں کو وافر رزق عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دونوں نبیوں کی دعا کو قبول کیا ہے۔ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے لاڈلے نبی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خلیل کہا ہے، جس کا مطلب ہے دوست، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حبیب کہا ہے، جس کا مطلب ہے پیارا۔ ان دونوں نبیوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ مکہ اور مدینہ میں کوئی بیماری نہیں پھیلتی، لیکن آج سعودی حکام نے کرونا وائرس کے خوف سے دونوں شہروں کو مکمل طور پہ بند کر دیا ہے اور دونوں شہروں کے اندر ایمرجنسی نافذ کر دی ہے۔ مکہ اور مدینہ میں لوگوں کو بغیر کسی وجہ سے گھروں سے باہر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ دوسری طرف ہمارے ملک پاکستان میں تمام مساجد کے علماء کو اپنی مرضی سے قرآن اور حدیث بیان کرنے کی کھلی اجازت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں فرقہ واریت بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے۔ ہر فرقہ اپنے آپ کو جنتی کہتا ہے۔ اس کے باوجود کہ ہمارے ملک میں فرقہ واریت ہے، لیکن پھر بھی تمام علماء کرام کسی ایک مسئلے پر فتویٰ جاری کر دیتے ہیں۔ کرونا وائرس کے خوف سے پاکستان میں بھی علماء کرام کی مشاورت سے جمعہ کی نماز پر پابندی کے بارے میں رائے لی گئی تھی، تو علماء کرام کی مرضی کے ساتھ اور قرآن اور حدیث کے مطابق تمام مساجد میں جمعہ کی نماز بھی ادا کی گئی اور تمام مساجد میں اذان اور نماز بھی ہو رہی ہے۔ لیکن سعودی عرب کے اندر جمعہ کی نماز پر پابندی ہے، سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ دوستو، آپ کو معلوم ہے سعودی عرب کے اندر بادشاہت ہے، وہاں بادشاہ کا حکم چلتا ہے، جو فیصلہ بادشاہ کرتا ہے وہی پورے ملک کے اندر نافذ کر دیا جاتا ہے۔ اگر ایک طرف قانون کے مطابق جج فیصلہ کرتا ہے اور دوسری طرف بادشاہ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی بھی وقت کسی بھی فیصلے کو معطل کر سکتا ہے، اسی وجہ سے سعودی عرب کے اندر بادشاہ کے حکم پر فیصلے ہوتے ہیں۔ اگر آج سعودی عرب کے اندر جمعہ کی نماز پر پابندی ہے تو وہ صرف سعودی عرب کے بادشاہ کے حکم پر پابندی ہے۔ دوستو، سعودی حکام کے اس فیصلے پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا مکہ اور مدینہ کو مکمل طور پر لاک ڈاؤن کرنا، وہاں پہ جمعہ کی نماز پر پابندی لگا دینا، کیا یہ سعودی عرب کا فیصلہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔